السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد وبرکاتہ۔ عاقل صاحب جدہ نو ٹی وی چینل سے، ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو صحت عطا فرمائے۔ آپ سے ہم کافی مستفید ہو رہے ہیں، جو مسائل آپ سے پوچھتے ہیں ماشاءاللہ آپ سعودی عرب کے علماء پلس قرآن حدیث کے توسط سے آپ ہم تک ہمارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ اس کی جزا اللہ ہی آپ کو دے گا۔ سوال یہ ہے کہ میں لکشمی نگر دہلی سے بول رہا ہوں، ارشاد احمد۔ ماشاءاللہ۔ اکثر یہاں جمعے میں دیکھنے میں آیا ہے، جو لوگ آتے ہیں جمعے کے روز نماز پڑھنے، لوگ بہت سارے اکثر ان کو نیت باندھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ زوال کا وقت ہے، اور مسجد میں بغیر نماز یا 2 رکعت ہلکی سی پڑھے بغیر وہ بٹھا دیتے ہیں ان کو۔ ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ کو بعد میں وقت ملے گا، آپ بعد میں پڑھیے۔ کیا کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ بتائیں گے کہ جمعے کے روز آتے ہی بیٹھ جانا چاہیے، چاہے زوال کا وقت ہو یا نہ ہو؟ کیا ہے علماء کی رائے اس کے بارے میں؟ برائے مہربانی ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جواب عطا فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ اختصار سے اس سوال کا جواب پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ یہ ویڈیو لمبی نہ ہو سکے۔ البتہ یہ بھی چاہوں گا کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کیجئے اگر آپ یہ چاہتے ہوں کہ اس چینل کی آواز دور تک پہنچے اور اصلاح کا کام دور تک رہے۔ آج ارشاد بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں لکشمی نگر دہلی سے کہ مسجد میں جب لوگ جاتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تو ان کو تحیۃ المسجد پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب یہ زوال کا وقت ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس وقت خطبہ دیا جا رہا ہے۔ خطبہ اگر دیا جا رہا ہو تو اس سلسلے میں فضیلت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا جا رہا ہے۔ پہلے وہ آپ کی خدمت میں جواب پیش کروں گا۔ اگر مسجد میں امام خطبہ دے رہا ہے تو آپ کو اس خطبے کو سننا چاہیے یا تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد وہ زوال کا وقت اگر آپ اس میں داخل ہوئے ہیں کہ زوال کے وقت میں مسجد میں داخل کوئی ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ پہلے خطبے کا مسئلہ۔ اذا دخلت المسجد، امام صاحب شیخ عبدالعزیز بن باز سے یہی پوچھا جا رہا ہے کہ اگر میں مسجد میں داخل ہوں اور امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں تو کیا کروں؟ هل الأفضل أن أصلي تحية المسجد أم أجلس للاستماع للخطبة؟ کیا میں خطبے کو سننے کے لیے بیٹھ جاؤں یا پھر تحیۃ المسجد پڑھ کر خطبہ سنوں؟ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو تحیۃ المسجد پہلے پڑھ لیں، 2 رکعت نماز، اور اس کے بعد بیٹھ کر خطبہ پڑھیں، خطبہ سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہوں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ ولما دخل رجل ولم يخطب فجلس امره ان يصلي ركعتين۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو دیکھا اور وہ خطبہ سننے کے لیے مسجد میں تشریف فرما ہو گئے، انہوں نے 2 رکعت نہیں پڑھی، تحیۃ المسجد نہیں پڑھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ آپ پہلے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد خطبہ سنیں۔ ہذا يدل، یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر آدمی خطبے کے دوران پہنچا ہے، امام خطبہ دے رہا ہے، تو آپ کو 2 رکعت نماز پڑھ کر ہی بیٹھنا چاہیے۔
بهما قبل أن يدرك وإن كان الإمام يخطب إذا كان متأكدتان. نعم. शेख फरमा रहे हैं कि अगर इमाम खुतबा भी दे रहा है उसके बावजूद आपको 2 रकात नमाज पढ़कर ही बैठना चाहिए। और अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्तागूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून।